جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور عورت کے مختلف کردار، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی ماہیت و کیفیت کو اجاگر کرنے کی راہ میں ہمارا ایک حقیر سا قدم ہے۔ عائشہ کا جو سانحہ پیش آیا خودکشی کا، میں نے گزشتہ ہفتے ایک خاص موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کی، اور بھی بہت سارے الگ الگ موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، تاکہ ہم محسوس کر سکیں اپنی پہچان اور اپنی شناخت کیا ہے، اس کا احساس دوسروں کو بھی کروا سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع پر آپ نے بہت کچھ پڑھا یا سنا نہیں ہوگا، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ مقصد اس موضوع کو دوبارہ چھیڑنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ذہنوں پر جمی ہوئی غفلت کی دھول کو پاک کیا جائے، عورت کے بارے میں اور زندگی کے مختلف مراحل میں اس کے مختلف کرداروں کے بارے میں معاشرہ جس فکر و نظر اور طرز عمل کا حامل بن گیا، اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے عورت کے ان کرداروں کی پاکیزگی و تقدس کو ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ ناظرین گرامی، 12ویں صدی ہجری کی ابتدا یعنی کہ 18ویں صدی عیسوی میں جب اقوام مغرب نے عالم اسلام پر یورش کی تھی، یورش یعنی حملہ کیا تھا، تو اس کے ہمگیر اثرات سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ مغرب اپنے ساز و سامان، وسائل و ذرائع کے ذریعے کامیاب نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کی بے عملی، خصوصاً دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کی وجہ سے اس ملت پر حملہ مغرب کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ جب تک مسلمان ان دو بیماریوں کے پیشنٹ بنے رہیں گے، مشرکین، منافقین اور ملحدین ان پر حاوی رہیں گے، اور جس دن مسلمان پھر سے دنیا پرستی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کا طلبگار بن جائے گا، دنیا اس کے قدموں میں آ پڑے گی۔ ان دو بیماریوں کے علاج میں ہم اگر سنجیدہ ہیں تو لازمی طور پر عورت کے بارے میں اس کے نظریے میں بھی اور اس کے رویے میں بھی تبدیلی ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیدھی بات کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ پاکستان میں تحریک چلتی ہے نا، یوم خواتین کے دن۔ بہرکیف ناظرین، وہ الگ موضوع ہے، میں یہاں پر عورت کا مقام بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین، عورت کیا ہے، اس کے مختلف کردار کس طرح ایک انقلابی معاشرے کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں، کس طرح ایک قوم کو غالب اور حاکم قوم میں بدلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ اقوام مغرب نے مسلمانوں کی معاشرت، رہن سہن، اسلامی افکار و خیالات، تہذیب و تمدن، ان کی تاریخ غرض کے ہر اس چیز کو بدلنے کی کوشش میں جس کمزور عضو پر حملہ کیا، وہ مسلمانوں کا معاشرتی نظام تھا۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا خاندانی نظام اس قوم کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، چنانچہ یہ لوگ اسلامی معاشرتی نظام کو کمزور کرنے اور بالآخر ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اور سرگرمیوں میں نت نئے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ مختلف نعرے ایجاد کیے گئے جو دل و دماغ کو تو بھلے اچھے لگیں، لیکن ان کے نتائج انتہائی بھیانک صورت میں سامنے آئیں۔
مسلمانوں کو اپنا ماضی بھلانے کے لیے عورتوں کے کردار و عظمت کے داغدار کرنے کے حیلے سوچے گئے۔ مختلف نعروں کے ذریعے ان کی بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے آوازیں بلند کی گئیں۔ عورتوں کو مساوات اور مردوں کے شانہ بشانہ زندگی گزارنے کا نعرہ دیا گیا، انہیں گھروں سے باہر نکلنے کی ترغیب دی گئی اور مرد کے مساوی حقوق کے حصول کی جدوجہد پر اکسایا گیا۔ ان نعروں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تہوبالا کر دیا جائے، جو اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ایک مربوط شکل میں قائم تھا۔ یہ سب یورپ میں ہو چکا تھا اور صرف اسلامی معاشرے اس سے بچے ہوئے تھے۔ یورپ اور مغرب اپنا خاندانی نظام تباہ کر چکا تھا، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا کوئی کردار باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ان کے نزدیک عورت کی حیثیت سیکس کا ٹول بن گئی تھی۔ اصل میں ان لوگوں نے عورت کا اپنے پسندیدہ نعروں کی آڑ میں استحصال کیا، ان کے جائز حقوق غصب کر لیے۔ وہ یہی کچھ اسلامی ممالک میں بھی کرنا چاہتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ آج حال یہ ہے کہ نہایت زور و شور سے اسلامی ممالک میں باقاعدہ ان مقاصد کے حصول کے لیے NGOs کے ذریعے یہ سازش عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسلامی خواتین کے ذہنوں سے یہ بات آہستہ آہستہ نکال دی گئی کہ اسلام نے وہ تمام حقوق جو ایک عورت ذات کے لیے ضروری تھے آج سے 14 صدیاں پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کر دیے تھے، جبکہ اسلام کی آمد سے پہلے عورت کی حالت وہی تھی جو آج کی جا رہی ہے عورت کے ساتھ۔ یعنی اسلام سے پہلے جو کام وحشیانہ اور بربریت کے طور پر ہوتا تھا، آج وہی کام وومن رائٹس کے خوشنما پردے میں بالکل جدید طرز پر ہو رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت جانور بنا دی گئی تھی، تو اس دور میں جانور سے بھی بدتر بنا دی گئی ہے۔ اسے اب فیشن کے نام پر سردی کے موسم میں بھی ننگی رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ فرانس میں اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں ایک خیال خام تھا کہ اس کے اندر پوری نہیں آدھی روح ہوتی ہے جو اسے ہر برائی کی جڑ بنا دیتی ہے۔ چین عورت کو شیطانی روح کے حامل قرار دیا جاتا تھا، چین میں، جو بہر صورت فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ جاپان میں وہی عیسائیت پہنچی جو رہبانیت کی قائل تھی، جس کا ازدواجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور خدا کی معرفت میں اسے رکاوٹ سمجھا جانا تھا۔ نتیجتاً مرد بھی اور عورتیں بھی الگ ترتیب راہب اور راہبہ بن کر خدا کی معرفت حاصل کرتے۔ اسلام کی آمد کے بعد عورت کو جو حقوق ملے وہ پہلے کسی زمانے میں بھی نہیں ملے تھے۔ اسلام نے کہا عورت اگر ماں ہے تو انسان اس کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت تلاش کر سکتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو ایک باپ کی عزت بن سکتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم دی، ان کا گھر بسایا، تو قیامت کے دن وہ اور میں انگلیوں کو جوڑ کر ارشاد فرما دیا اس طرح قریب ہوں گے۔ اور پھر اسلام نے کہا کہ عورت اگر کسی کی بہن ہے تو خاندان کی عزت و ناموس ہوگی، عورت اگر بیوی بنتی ہے تو اسلام کے روز سے دراصل گھر کی ملکہ ہوگی۔ مرد باہر سے کما کر لائے گا اور عورت خرچ کرے گی۔ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اس کی سپرد کر دی گئیں۔ اس کو صرف گھریلو امور پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا اور نئی نسلوں کی پرورش کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسے باہر کے بھاری کاموں سے آزادی دے دی گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ وہ اس طرح کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں،
ساری ساری رات جاگ کر سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، لیکن ہم گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، ان کی تربیت کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن ہم رات کو ان کی طرح پہرا نہیں دے پاتی، قتال میں حصہ نہیں لیتی۔ مرد مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں جبکہ ہم گھر میں ہی نمازیں ادا کرتی ہیں۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ گویا نرم گرم بستر پر مجاہد کے برابر ثواب مل گیا، اور جو عورت گھر میں نماز پڑھی اس نے باجماعت نماز کا ثواب پایا۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعلیمات اور وہ حقوق جس کو وومنس رائٹس کہا جاتا ہے، جو آج تک کسی مذہب نے کسی قوم کو نہیں دیے۔ اسلام نے کبھی حقوق کے نام پر عورت کو بے پردہ نہیں کیا، اس کی نیم عوریاں تصویر چوراہے پر نہیں لٹکائی، اور مساوات کے نام پر عورت کو مردوں کے کام نہیں سونپے۔ آج عورت کی تذلیل کا یہ عالم ہے کہ اسے ٹریکٹر چلانے پر مجبور کیا گیا ہے، سڑکوں کی تعمیر، عمارتوں کی تزئین و آرائش، فوج کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے میدان تک اتارا گیا ہے۔ یہ لوگ وولٹائر، مونٹیسکو اور روسو کے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ عورت کو گھر سے باہر نکالنے اور بے پردہ کرنے کے لیے یہ لوگ NGOs کی مدد لیتے ہیں، بلکہ خود اپنے ہمنوا مسلم خواتین کی تنظیمیں وجود میں لاتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دین سے محبت و عقیدت پائی جاتی ہے اس کو مٹایا جائے، اور مغربی دنیا کا وہ خاندانی نظام جو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، ایسی صورتحال اسلامی معاشرے میں بھی بنے اور اس کا خاندانی نظام تباہی کی دہلیز پر پہنچ جائے۔ ناظرین گرامی، سوویت روس کے آخری صدر نے اپنی کتاب پیرسٹریوک میں لکھا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یورپ میں عورت کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں کچھ معاشی فوائد تو ضرور حاصل ہوئے، لیکن خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر گیا، اور اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ اسے واپس کیسے لایا جائے۔ آخری صدر نے لکھا تھا سوویت روس کا۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر چھوٹے سے بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پار میں کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، آج مغرب میں نہ وہ ماں کا تقدس قائم ہے، نہ بہن کا ناموس باقی ہے، نہ بیٹی سے محبت باقی ہے۔ ایک باپ کو معلوم نہیں کہ اس کی بیٹی رات گئے تک کہاں رہتی ہے، اور نہ ایک شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کون سے کلب میں جاتی ہے اور رات کس وقت لوٹتی ہے۔ اگر ایک شوہر یا باپ ایسی کسی عورت سے پوچھ گچھ بھی کرے گا یا تھوڑی بہت سختی کرے گا بھی تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، کیونکہ قوانین کچھ اس طرح بنا لیے گئے ہیں۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن جب یہی بیٹی اس کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے تو جو کچھ اس کے دل پر گزرتا ہے وہ تو بس وہی جانتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اسے حقیقی حقوق سے نواز کر اس پر بڑا احسان کیا۔ اسلام ہی کی تعلیمات نے باپ بیٹی کے درمیان مقدس رشتے کو برقرار رکھا۔ ایک باپ کے ذمے لگا دیا کہ وہ بیٹی کی پرورش کر کے اس کو تعلیم سے روشناس کرائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کو شادی کے بندھن میں باندھ کر اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ پھر یہاں تک ہی نہیں کیا بلکہ اس کا جب جی چاہا اپنے والدین کے گھر آ سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں جبکہ ہر طرف حقوق نسواں، وومنس رائٹس کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، مغرب میں عورت کے پردہ کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنا مقدمہ لڑنے عدالت جاتی ہے تو بھری عدالت میں اس کا خون کیا جاتا ہے۔ اگر اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں۔ یہ ہے مغرب کا دوہرا معیار جس کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں، بغیر سوچے سمجھے مغرب سے درآمد شدہ چیزیں لے لیتے ہیں اور ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر غور نہ کیا تو یورپ سے برآمد شدہ افکار و نظریات اور دوسری چیزیں ہمارے ہر چیز کو بہا کر کے لے جائیں گی، پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔
ناظرین، کسی بھی عورت کی بنیادی طور پر زندگی میں 4 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی جب وہ جنم لیتی ہے تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ بہن اگر ماں باپ کی کوئی اور اولاد بھی ہو تو اس سے اس کا رشتہ بہن کا ہوتا ہے۔ بیوی نکاح کے بعد وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، اور جب خدا اس کی گود میں اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ اسلام نے ان سبھی حیثیتوں میں اسے نہایت ہی اہم درجہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اس پر تعصب یا لا علمی کے پردے ڈال دیے ہیں۔ ہم یہاں عورت کی انہی حیثیتوں پر اسلام کی روح سے مختصر ترین گفتگو کریں گے کہ بحیثیت بیٹی قرآن کریم نے بیٹی کے دفن کرنے کے قبیح فعل کو اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ غصے میں گھٹتا جاتا ہے۔ بزعم خویش اسے بری خبر کی عار کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دفن کر دے۔ خبردار، کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو احترام و عزت کا مقام عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی بہتر پرورش کرے اور انہیں اپنے حیثیت کے مطابق پہنائے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام نے پہلی بار وراثت میں بیٹی کا حق جاری کیا، اور بحیثیت بہن اسلام نے بحیثیت بہن بھی عورت کے حقوق پر توجہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ بطور بہن عورت کا وراثت میں حق تسلیم کیا۔ سورہ نساء میں اس کی ساری تفصیلات ہیں۔ اور بحیثیت بیوی ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں الفت و مودت پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ ناظرین، نکاح ایک نہایت پختہ عہد ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کے درمیان ارتباط پیدا کیا۔ باری تعالیٰ نے اسی امر کی پر حکمت تصویر کشی کی اس طرح کی ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا ایک مقصد زینت حاصل کرنا بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے، مومنوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر وہ تمہیں کسی معاملے میں ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو تمہارے لیے۔ اور بحیثیت ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ نیز فرمایا، انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے عورت کی حیثیت جسے ہم خود بھلا بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے خواتین بھی بھلا بیٹی ہیں، وہ اپنی شناخت نہیں کر پا رہی ہیں، اپنی پہچان نہیں کر پا رہی ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی ان رنگرلیوں میں اور عیاشیوں میں کھونے کے لیے وہ اپنی عزت و وقار کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ان کی پہچان کروائی جائے۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی کے، ان کو کہا جائے کہ یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ عیاشیاں، یہ سب کچھ آپ کو جو ہے جہنم کے دہانے لے جایا جا رہا ہے۔ کیف ناظرین گرامی، دوسری قوموں کی عورتوں کی فلاح کا پیغام ہم کیا دے سکیں گے؟ اللہ ہماری قوت احساس کو مضبوطی عطا کرے۔ خود ہم جب عورت کی حیثیتوں کو بھلا بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی
عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات